صاحب سب سے پہلے جو میرا سوال ہے وہ بلیسفیمی لو کو لے کے ہے. میں ہمارے ویورز کو سمجھانے کے لیے بتا دوں کہ بلیسفیمی کیا ہے. بلیسفیمی لو یہ ہے کہ کسی بھی ریلیجیس پرسنالٹی کو اس کے گاڈ کو یا اس کی ریلیجیس بک کے متعلق آپ کچھ غلط چیز لکھتے ہو, کچھ غلط چیز آپ بولتے ہو یا کچھ اپمان جنک ڈرائنگ کرتے ہو تو وہاں پر آپ کے اوپر بلیسفیمی لو لگتا ہے. اور یہ لو زیادہ تر اسلامک اسٹیٹ کے اندر ایکٹیویٹ ہے. اور یہ سوال اس لیے ابھی آیا کہ نیدرلینڈ نے پچھلے 1 مہینے پہلے ایک پارلیمنٹ کے اندر انہوں نے ایک پرستاو پارت کیا کہ بلیسفیمی لو کو اپرادھ کی شرینی سے باہر کر دیا جائے. تو بہت سارے اسلامک ملکوں نے اس کا ویرودھ بھی کیا. تو میرا سوال اب مفتی صاحب سے میرا سوال شروع ہوتا ہے کہ مفتی صاحب بہت سارے ویسٹرن ورلڈ کے لوگ اور دانش مند طبقہ ہمارے دیش میں بھی یہ کہہ رہا ہے کہ بلیسفیمی لو ایک فریڈم آف اسپیچ اور ہیومن رائٹس کا وائلنس ہے. تو آپ اس پر کیا کہو گے؟ دیکھیے آپ کے سوال کا جو آخری جز ہے نا وہی بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو لوگ بلاسفیمی لا کے خلاف بولتے ہیں, اول تو انڈیا میں جو لا ہے اس کے اوپر میں کچھ دیر میں بات کروں گا, لیکن جو لوگ بلاسفیمی لا کے خلاف بولتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کچھ بھی بولنا, مذاق اڑانا, ڈرائنگز بنانا, یہ ہمارا رائٹ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں قانون نے فریڈم آف ایکسپریشن دیا ہے, فریڈم آف اسپیچ دیا ہے. تو ہم یہیں سے شروع کرتے ہیں کہ یہ جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے یا فریڈم آف اسپیچ ہے, جس کو ہم اردو میں آزادی اظہار رائے کہتے ہیں, آخر یہ کیا چیز ہے؟ دیکھیے ایک ویسٹرن فلاسفر گزرا ہے, یہ جو سارے جتنے حقوق ہیں نا, جتنے رائٹس ہیں, فلاں رائٹ اور آج کل گے رائٹ اور اس کے بعد اڈلٹری رائٹ, یہ جو سب چل رہا ہے سپریم کورٹ کا, یہ سارے ویسٹرن ورلڈ سے آتے ہیں, سب مغربی دنیا بھیجتی ہے اور ہم فوراً اس کو لپک لیتے ہیں. تو بہرحال ایک ویسٹرن فلاسفر ہے, اس کا نام ہے اسٹینلے فش. اس نے اپنی کتاب میں یہ بات لکھی ہے کہ آج سے 20 سال پہلے فریڈم آف ایکسپریشن نام کی کسی چڑیا کا کوئی وجود ویسٹرن ورلڈ میں نہیں تھا. اور آج بھی اگر آپ دیکھیں تو مجھے بتائیے کہ فریڈم آف ایکسپریشن یا آزادی اظہار رائے ایبسولوٹ مکمل 100% کس ملک میں ہے؟ کسی بھی ملک میں نہیں ہے. ہر ملک میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ لمیٹیشنز ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کے نزدیک سیکریڈ اور ہولی ہیں, مقدس ہیں, وہ ہمارے نزدیک نہیں ہے. ہم اس کے تعلق سے اظہار کریں گے تو ہمیں کوئی پرابلم نہیں. اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے نزدیک مقدس اور ہولی ہیں اور آپ کے نزدیک نہیں. اب میں ایک مثال دیتا ہوں. امریکہ میں جو ہیومن رائٹ کا سب سے بڑا چیمپئن ہے, جہاں میں رہتا ہوں, مجھے معلوم ہے کہ یہاں کے حالات کیا ہیں, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دوسرے ملکوں سے زیادہ یہاں پر فریڈم آف ایکسپریشن ہے, نو ڈاؤٹ. لیکن یہاں پر ایک لا ہے جس کو کہتے ہیں ایڈوکیسی آف دا یوز آف وائلنس. اگر آپ مان لیجئے کسی شخص کو وائلنس کرنے پر بھڑکائیں, تو حالانکہ آپ تو خود وائلنس نہیں کر رہے ہیں, آپ خود ہتھیار یوز نہیں کر رہے ہیں, لیکن آپ نے صرف اپنی بات رکھی اور سامنے والے نے آپ کی بات پر عمل کرتے ہوئے ہتھیار اٹھا لیا, آپ گرفتار ہوں گے. کیوں؟ اب یہاں کوئی یہ کہے کہ بھئی مجھے فریڈم آف ایکسپریشن حاصل ہے, تو قانون میں یہ کہا جائے گا کہ بھئی یہ والا فریڈم آف ایکسپریشن آپ کو حاصل نہیں ہے. میں اس قانون کی مخالفت نہیں کر رہا ہوں, قانون بالکل معقول ہے, ایسا ہی ہونا چاہیے. لیکن جو لوگ فریڈم آف اسپیچ کے قائل ہیں, ہم ان سے یہ پوچھیں گے کہ بھئی یہاں پر اس آدمی کو گرفتار کیوں کیا جا رہا ہے؟ اسی طریقے سے اور آگے بڑھیے, ہولوکاسٹ ہے, ایک بہت مشہور ٹرم ہے, اور یہودیوں کو, چند ملین یہودیوں کو جو ہٹلر نے قتل کیا تھا آج سے 60-70 سال پہلے, تو اس واقعے کو یہودی دنیا میں ہولوکاسٹ کہا جاتا ہے. آپ ذرا ویسٹرن ورلڈ میں آ جائیے اور ہولوکاسٹ کے اوپر ذرا ریسرچ کر کے دکھائیے یا اس کا انکار کر کے دکھائیے. آپ کو حیرت ہوگی کہ اٹلی میں اگر آپ ہولوکاسٹ کا انکار کر دیں گے تو آپ کو 2 سے 6 سال کی سزا ہے, صرف اس کا انکار کرنے پر, صرف یہ کہنے پر کہ ہولوکاسٹ نہیں ہوا تھا. اگر آپ اسپین میں ہیں اور آپ نے ہولوکاسٹ کو جسٹیفائی کر دیا اور یہ کہا کہ ہاں بھائی بالکل ٹھیک ہوا تھا, تو آپ کو فوراً مجرم قرار دیا جائے گا, 2 سال کے لیے آپ کو جیل میں ڈال دیا جائے گا. اسی طریقے سے فرانس میں 2 سال کی قید ہے, جرمنی میں 10 مہینے کی قید ہے. تو یہ وہ ممالک ہیں جو اپنے آپ کو فریڈم آف ایکسپریشن کا چیمپئن کہتے ہیں. اب آئیے انڈیا میں, آپ ذرا کسی جج کے خلاف کوئی ریمارک پاس کر کے دکھائیے, ایک دم کنٹمپٹ آف کورٹ کا آپ کے اوپر جو ہے کیس ہو جاتا ہے. کیوں ہوتا ہے بھائی؟ کیوں آپ کو فریڈم آف ایکسپریشن حاصل نہیں ہے؟ اگر آپ فریڈم آف ایکسپریشن کے اتنا ہی بڑے چیمپئن ہیں تو آپ کسی جج کے خلاف یا انڈیا کے جو لا سسٹم ہے, جو جوڈیشری ہے, اس کے خلاف کیوں نہیں بول سکتے؟
اب آئیے بلاسفیمی کا جو قانون ہے وہ صرف اسلامی ملکوں میں نہیں ہے بلکہ خود انڈین لا میں آئی تھنک میرے ذہن سے نکل رہا ہے آئی تھنک 256A جو دھارا ہے وہ اسی لیے ہے کہ اگر آپ کسی مذہبی شخصیت کی توہین کرتے ہیں, کسی مذہب کی توہین کرتے ہیں اپنی اسپیچ کے ذریعے, اپنی گفتگو کے ذریعے, تو آپ قانوناً بک ہو سکتے ہیں. تو یہ تو انڈیا کے قانون میں بھی ہے. یہ الگ بات ہے کہ کہیں کسی ملک میں بلاسفیمی کا قانون تھوڑا سخت ہوتا ہے, کہیں تھوڑا نرم ہوتا ہے, لیکن قانون تو ہر جگہ ہے. تو اس لیے یہ کہنا کہ بلاسفیمی جو ہے وہ فریڈم آف ایکسپریشن کے خلاف ہے, پہلے تو آپ یہ ثابت کریں کہ فریڈم آف ایکسپریشن کب سے ہے اور ہر ملک میں انلمیٹڈ فریڈم آف ایکسپریشن کیوں نہیں ہے. اگر لمیٹڈ ہے تو پھر وہ اسلامی ملکوں میں بھی ہے. اب میں ایک چیز اور کہتا ہوں کہ فریڈم آف ایکسپریشن کا تعلق کسی کی توہین کرنے سے, کسی کی بے عزتی کرنے سے, کسی کو کرٹیسائز کرنے سے نہیں ہے, یا کسی مذہب کا مذاق اڑانے سے نہیں ہے, بلکہ فریڈم آف ایکسپریشن جو ویسٹرن کلچر میں آیا ہے وہ ایک پولیٹیکل کانٹیکسٹ میں آیا ہے کہ بھائی کسی بھی پارٹی کو یا کسی بھی رولر کو, ہیڈ آف دا اسٹیٹ کو یہ اختیار نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کچھ بھی کرے اور کچھ بھی کہے, بلکہ عام لوگوں کو اس سے سوال کرنے کا حق ہونا چاہیے. یہاں سے فریڈم آف ایکسپریشن دراصل یورپ کے اندر چلا. اب آپ یہ دیکھیے کہ اسلام میں اس طرح کا فریڈم آف ایکسپریشن یورپ میں تو بھی 200-300 سال سے ہے, اسلام میں 1400 سال سے ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو مسلمانوں کے خلفاء میں ایک بہت مضبوط مقام رکھتے ہیں اور جن کی جو گورننس ہے اس کی مثال آج بھی ویسٹرن فلاسفرز دیتے ہیں. ایک بڑھیا نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب وہ خطبہ دے رہے تھے, تقریر کر رہے تھے, تو بڑھیا نے ان سے پوچھا کہ اے عمر, پچھلی مرتبہ جو تم نے چادر اوڑھی ہوئی تھی آج وہ کہاں ہے؟ آج تو تم نے دوسری چادر اوڑھی ہوئی ہے, یہ چادر تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ اب آپ سوال یہ دیکھیے کہ ایک بڑھیا نے, ایک عام عورت نے مسجد میں سب کے سامنے حضرت عمر پر کس چیز کا الزام لگایا؟ کرپشن کا الزام لگایا. یہ الزام کرپشن کا ہے. اور ایک عام آدمی نے ہیڈ آف دا اسٹیٹ کے اوپر, پریزیڈنٹ کے اوپر, جو خلیفہ ہے سب سے بڑا, سب سے مضبوط, حضرت عمر کو وہیں پر اس کو ایکسپلینیشن دینی پڑی کہ یہ چادر میری ہے اور کہیں سے مانگی ہوئی, کہیں سے گفٹڈ یا کہیں سے میں نے اٹھائی نہیں ہے, یا مسلمانوں کا جو ٹریجری ہے, بیت المال ہے, وہاں سے میں نے نہیں لی ہے, بلکہ یہ میری اپنی ذاتی ملکیت ہے. ایک چادر کے بارے میں ایک بڑھیا سوال کر رہی ہے. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے, پہلا جو خطبہ انہوں نے دیا اور پہلی مرتبہ تقریر کی, تو حضرت ابوبکر نے ایک بہت عظیم بات کہی. انہوں نے کہا کہ مجھے تم پر ذمہ دار بنایا گیا ہے اے لوگوں, اگر میں نے اچھا کیا, کوئی اچھا کام کیا تو تم میری مدد کرنا, اور اگر میں نے کوئی برا کام کیا تو تم مجھے سیدھا کرنا. یہی فریڈم آف ایکسپریشن ہے. وہ اپنی عوام کو فریڈم آف ایکسپریشن کا حق دے رہے تھے کہ میں جہاں غلط جاؤں تو مجھے فوراً سیدھا کر دینا. یہ ہے اسلام میں فریڈم آف ایکسپریشن کا مطلب. اب آج اس ٹرم کو لوگوں نے غلط سمجھ لیا اور اس کا استعمال سب سے زیادہ اسلام کے خلاف اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانب. اور مفتی صاحب وہ جب بھی بلاسفیمی کا جب بھی مسئلہ ہوتا ہے تو عربک یا اسلامک اسٹیٹ کو ہی پوائنٹ آؤٹ کیا جاتا ہے کہ یہاں پر گردن کاٹنے کا ہے, یہاں پر 10 سال کی سزا ہے, یہاں پر 20 سال کی سزا ہے. لیکن آپ کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمارے نالج میں اضافہ کیا کہ صرف عربک اسٹیٹ یا اسلامک اسٹیٹ میں ہی نہیں ہے, اور ملکوں کے اندر بھی یہ چیز اویلیبل ہے. وہ اور ابھی ہالینڈ کے اندر جو ڈرامہ ہوا ہے, یہ کیا وہ شخص ہولوکاسٹ کے اوپر کارٹون کا کر سکتا ہے کوئی کمپٹیشن؟ مجھے یاد ہے کہ کچھ سال پہلے ایران کے پریزیڈنٹ نے, احمدی نژاد نے, ایک اعلان کیا کہ جی ہم ہولوکاسٹ کے اوپر ایک کارٹون کمپٹیشن کریں گے. وہ کچھ لوگوں نے اس کے اندر پارٹیسپیٹ کیا, لیکن وہی ویسٹرن ورلڈ, وہی لوگ جو فریڈم آف ایکسپریشن کے سب سے زیادہ بڑے چیمپئن بنتے ہیں, انہوں نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا تھا. ہر جگہ میڈیا میں صرف یہی تھا کہ ایران میں ہولوکاسٹ کے اوپر کارٹون کیوں بن رہے ہیں. آج وہ لوگ کہاں چلے گئے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے کارٹون بنتے ہیں, اور یہ لوگ جو ہندوستان میں بیٹھے ہوئے, جو نہ 3 میں نہ 13 میں ہیں, بھارت میں بیٹھنے والے لوگ جو نہ 3 میں نہ 13 میں ہیں, وہ سب سے زیادہ اس چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں. بھائی آپ کا اس سے کیا واسطہ, کیا لینا دینا؟ نہ آپ ہالینڈ کے ہیں اور نہ ہی آپ کا اس سے کوئی واسطہ مطلب ہے. اور یہ بھی مفتی صاحب جو یہ کارٹون وغیرہ بناتے ہیں وہ جان بوجھ کے مطلب مسلمانوں کو پرووک کرنے کے لیے بناتے ہیں. اس کے بعد obviously اس کا یہ اس کے پیچھے ہے. اچھا مفتی صاحب, بہت زبردست آپ نے بے شک آنسر دیا, اور انشاءاللہ باقی لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا.